قرآن مجید نے دو شجروں کا ذکر کیا ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے۔ خود رسول خدا یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ جو گروہ، جو مکتب دشمنی کرے گا، وہ مکتب جو ہے وہ بنو امیہ کا مکتب ہے۔ آپ یزید کو لعنتی کہتے ہیں، 1000 مرتبہ کہیے۔ آپ عبید اللہ بن زیاد کو ملامت کرتے ہیں، 1000 مرتبہ کہیے، ہم آپ کے ساتھ ملامت کریں گے۔ لیکن ایک شخص کے فعل کی وجہ سے آپ اس کے آباء و اجداد تک پر لعنتیں کریں گے، نہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا، نہ اس بات کو درست تسلیم کیا جائے گا۔ سوائے کے محرکہ ابن حجر مکی جب یزید مر گیا اور یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ ثانی کو خلافت کے لیے دعوت دی گئی تو اس نے کہا کہ میرے آباء و اجداد نے یہ کام برا کیا، تو اس کے جملے ہیں معاویہ ثانی کے کہ میں اپنے باپ اور اپنے باپ کے بڑوں پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کے جو وہ جملے وہ میں یہاں پر نہیں کہوں گا، پھر اشارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، آج ہم اسلام کی تاریخ میں قدم رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، جان سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ بنو امیہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں کہ آج بے شمار لوگوں کی زبان پر اس حوالے سے تنقید اور چڑا ہوا چہرہ کیوں آتا ہے کہ واقعی بنو امیہ سارے کے سارے قابل تذلیل اور قابل تحقیر ہیں، یا پھر بنو امیہ ایک خاندان ہے جس میں کچھ اچھے لوگ ہیں اور کچھ برے لوگ ہیں، جن کی وجہ سے آج بھی لوگوں کو تفریق اور اختلاف میں پڑنا پڑتا ہے۔ یا پھر اس کی کوئی تیسری رائے بھی ہو سکتی ہے کہ بنو امیہ بطور حکمران امت کے لیے بہت ہی برباد کن نتیجہ لے کر آئے ہیں۔ قرآن مجید نے دو شجروں کا ذکر کیا ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے۔ کیا ہی عمدہ اور چبھتا ہوا سوال آپ نے کیا کہ آخر کیا پڑی ہے شیعوں کو کہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ بنو امیہ کے متعلق جو ہے ہمیشہ ناپسندیدہ نظر رکھتے ہیں۔ وجہ اس کے کہ میں شیعوں کی ناپسندیدہ نظر کو بیان کروں، میرے پاس مستدرک صحیحین سے ایک روایت ہے، اور روایت کرنے والے علامہ نشاپوری یہ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسانوں میں سے جن انسانوں کو اور جن لوگوں کو انتہائی شدید طریقے سے ناپسند فرماتے تھے وہ بنو امیہ اور بنو حنیفہ اور بنو ثقیف کے لوگ تھے، کہ ان سے رسول خدا کیوں بغض رکھتے تھے، رسول خدا کیوں عداوت رکھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی مستدرک علی صحیحین میں آغاز حاکم نشاپوری نے بیان کی، اور وہ روایت کی جناب ابو سعید خدری سے، اور وہ بیان فرماتے ہیں رسول خدا نے یہ جملے کہے، اور رسول خدا یہ فرماتے ہیں میرے بعد کچھ لوگ میری اہل بیت کو دربدر کریں گے، انہیں اذیت دیں گے، انہیں قتل کریں گے، انہیں بھگائیں گے، انہیں اسیر کریں گے، اور وہ لوگ کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ بنو امیہ، بنو مغیرہ اور بنو مخزوم ہوں گے۔ اور یہ کمال کی بات دیکھیں کہ اس صحیح کو، اس حدیث کو صحیح الاسناد طریقے اور طرق سے سکہ اور راویوں سے نقل کیا گیا، اور اس کو معتبر قرار دیا گیا، اور اس کا انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ خود رسول خدا یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ جو گروہ، جو مکتب دشمنی کرے گا، وہ مکتب جو ہے وہ بنو امیہ کا مکتب ہے۔ جو روایت مہدوی صاحب نے پیش کی ہے اہل بیت کے متعلق، وہ روایت ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، لہٰذا اہل سنت اس متعلق کہ بھائی خاص اس قبیلے کو اس وجہ سے کہ چونکہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی جو ہمارے پاس لوگ، یعنی جب بنو امیہ کو ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاں بنو امیہ کی ابتدا اٹھائی جاتی ہے ابو سفیان سے، کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہندا، اور اس کے بعد پھر یزید۔ قابل ہی نہیں ہے، ایک طرف علم کا پہاڑ ہے اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طرف وہ ہیں کہ جن کی فضیلتوں پر اتنی روایتیں ہیں جو صحیح ہیں، مستند ہیں، متفق ہیں، دوسری طرف جو ہے روایات انتہائی کم ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہم صلوات اللہ وسلام اور بنو امیہ کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یزید کو لعنتی کہتے ہیں، 1000 مرتبہ کہیے۔ آپ عبید اللہ بن زیاد کو ملامت کرتے ہیں، 1000 مرتبہ کہیے، ہم آپ کے ساتھ ملامت کریں گے۔ لیکن ایک شخص کے فعل کی وجہ سے آپ اس کے آباء و اجداد تک پر لعنتیں کریں گے، نہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا، نہ اس بات کو درست تسلیم کیا جائے گا۔ آغا ابتدا میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ خود رسول خدا نے مینشن کیا ہے
اور رسول خدا نے کہا ہے کہ یہ خاندان والے میرے اہل بیت سے دشمنی رکھیں گے، اور یہ قرآنی اصول ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے بعد جو آیت آتی ہے وہ یہ آتی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ بزرگوار یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، یہ مستدرک حاکم میں صحیح ہے میں روایت ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی روایت کو مستند ابی یعلا الموصلی بھی لائے ہیں، اور اس کے بعد یہ روایت تاریخ الکبیر ابن ابی خیثمہ بھی اس روایت کو لائے ہیں، مگر وہ بنی امیہ کو بچانے کے بجائے انہوں نے فلاں فلاں کا جملہ کہا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ضعیف ہے، اس حد تک انہوں نے قبول کیا، ولو کہ وہ بچانا تو بہت زیادہ چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی راہ حل نہیں ہے۔ اب آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا، اور اس سوال کی وجہ سے میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہمارے پاس سورہ آراف آیت نمبر 77 میں یہ جملہ ملتا ہے فَأَقَرُوا النَّاقَةَ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ کہ جناب صالح کی ناکہ کو قتل کرنے والا ایک شخص تھا جس کا نام قدار ابن سالف تھا یا سالف تھا، مگر پوری قوم کو پروردگار عالم نے مبتلا کر دیا۔ کیوں عذاب میں مبتلا کیا؟ کیونکہ اس کے اعمال پر راضی تھی، اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی جرم کرنے والا جرم کرتا ہے اور اس کے اعمال پر راضی ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے دور نہیں جاتا، قریب آتا ہوں آپ کے سوائے کے محرکہ ابن حجر مکی جب یزید مر گیا اور یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ ثانی کو خلافت کے لیے دعوت دی گئی تو اس نے کہا کہ میرے آبا و اجداد نے یہ کام برا کیا، آل رسول کے ساتھ برائی کی، ان کو دربدر کیا، ان کو جو ہے ان کی بیٹیوں کے حرمت اور عزت کا خیال نہیں رکھا، تو میں ان سے خیر نہیں دیکھتا۔ تو اس کے جملے ہیں معاویہ ثانی کے سوائے کے محرکہ ابن حجر اسقلانی یہ لکھتا ہے کہ میں اپنے باپ اور اپنے باپ کے بڑوں پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کے جو وہ جملے وہ میں یہاں پر نہیں کہوں گا، پھر اشارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ خود روایات بھری پڑی ہیں کہ ناسبیت کی بنیاد رکھنے والے بنو امیہ بنو مغیرہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یزید کی خلافت کے لیے جو معاویہ کو اکسایا تھا وہ مغیرہ ابن شعبہ تھا، اسی نے اکسایا تھا اور کہا تھا کہ آپ یزید کی خلافت کا اعلان کیوں نہیں کرتے، لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے۔ تو یہاں پر رسول خدا اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کوئی ذاتی اناد نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ ہم معاویہ ثانی کی تعریف کرتے ہیں، ہم عمر ابن عبد العزیز جو بنو امیہ سے ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مولا کائنات پر جو سب و شتم کیا جا رہا تھا، جو ممبروں سے گالیاں دی جا رہی تھی، اس وقت میرے پاس اہل سنت کی 35 کتابوں کے حوالے ہیں جس میں میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور خاندان نبوت پر گالیوں کی شروعات کس نے کی؟ یہ گالیوں کی شروعات، یہ برائی کرنا یہ بنو امیہ کی طرف سے موجود تھا۔ میرے ساتھ اس وقت میرے پاس بلکہ 57 کتابوں کے نام میرے پاس اور 57 کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کی طرف جائیں تو قرآن بھی کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ۔ یہ پروردگار عالم بتا رہے کہ جو محمد کے ساتھی ہیں وہ آپس میں ہمدرد اور رحم دل اور ساتھی ہیں۔ تو یہ کیسے ساتھی تھے؟ رسول خدا نے خود کہا۔ اور بڑے مزے کی بات، میں ایک اور روایت کی طرف آؤں جس میں رسول خدا نے، یہ تو اس کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، جس میں رسول خدا نے یہ بتایا ہے کہ میں سوار پر بھی لعنت کرتا ہوں، سوار کے پیچھے چلنے والے پر بھی لعنت کرتا ہوں، اور اس سواری کے مہار پکڑنے والے پر بھی لعنت کرتا ہوں۔ آپ کے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اب میں نام لوں گا تو بلا وجہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جب یہ چیزیں ہیں، رسول خدا بتا رہے ہیں کہ بنو امیہ آئے گا، اور وہ بات جو رسول خدا امام حسین کوٹ کرتے ہیں کہ اگر بنو امیہ میں سے کسی کو دیکھو کہ وہ مہار حکومت کو تھام رہا ہے تو جاؤ اس کے پیٹ کو چاک کر دینا، کوئی بھی رعایت نہیں کرنا۔ رسول خدا تو اول دن سے بتا رہے، بلکہ انما بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جب اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو رسول خدا کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ممبر پر بندر ناچیں گے اور وہ میرے دین کے ساتھ مذاق کریں گے۔ تو اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ رسول خدا کہتے ہیں وہ بنو امیہ والے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا کہ یزید ممبر پر بیٹھ کر بندر کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، اس کی ریس بھی لگاتا تھا، اس کا جوا بھی لگاتا تھا، سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ نہیں معلوم کس کو یہ لوگ بچانا چاہتے ہیں اور کس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔
مفتی عبدالباقی صاحب، یہ توجہ طلب بات ہے کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ممبر مبارک کو بندروں نے گھیر لیا ہے، اور کیا واقعی اس کی اسناد موجود ہے، اور یہ واقعہ کس طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے بنو امیہ میں سے نے آپ کیا کی طرف نہیں کہا، آپ کو تو میں بنو امیہ کا سمجھتا بھی نہیں الحمدللہ. ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ابھی تک بنو امیہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ مختلف کوشش تو طریقوں میں سے. بھی کروں گا بھی، اس لیے کہ جو روایات ہمارے ہاں موجود ہوں گی ان روایات کو تسلیم کرنے سے کسی کو بھی اعتراض، یعنی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. جہاں تک انہوں نے روایت پیش کی لعن الراکبہ والسائقہ، یہ روایت ہمارے ہاں درست نہیں ہے، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح سے ممبر پر اچلنے والے بندروں کی روایت اہل سنت والجماعت کے نزدیک نہیں ہے. جس نے قدر کو پہچانا اس کی قدر کو پہچانیے، جس نے قدر کو نہیں پہچانا اس کو آپ ملامت کیجئے، اس کے ساتھ آپ وہ کیجئے. ایک بہت ہی بہترین جملہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے لیکن سابقین میں سے، بہت پرانوں میں سے، انہوں نے کہا حضرت آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میری ان کے بارے میں وہی رائے ہے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. کہا یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا میری رائے یزید کے بارے میں وہی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. ہم تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے میرے مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا، کہ جب رات ہوئی ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی تو میرے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک جملہ نکلا زبان سے، قتلانا و قتلاہم فی الجنتی، ہمارے مقتول ان کے مقتول یہ دونوں جنت میں ہیں. اور کیا فرمایا؟ اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں ہمارے خلاف بغاوت کر گئے ہیں. اہل سنت والجماعت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور یہ ہمارا بعد کے لوگوں کا نظریہ بن چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے، حضرت معاویہ سے غلطی ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر جب ہاتھ رکھا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے ہاں تسلیم نہیں ہے یہ الگ بات ہے. 20 سال وہ بیعت قائم رہی، 20 سال تک احترام کا ایک رشتہ باقی رہا. ہم بھی کہتے ہیں اس احترام کے رشتے کو باقی رکھیے. یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا گیا، مثلی لا یبایع مثلک، میرا جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جملہ اہل تشیع کے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، میں بھی استعمال کرتا ہوں. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہم یزید کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے حسین نے دیکھا، لیکن یزید، عبید اللہ ابن زیاد اور شمر اور ان لوگوں کے تمام ملبے کو اٹھا کے ہم لے کر جائیں، اور تمام بنو امیہ کو، جس میں عثمان ابن عفان بھی ہے، اس میں سعید ابن زید بھی ہے، اس میں اور بھی بڑے بڑے اکابرین ہیں، ہم سب کے اوپر ملبہ ڈال دیں، سب کو گندا کہنا شروع کر دے، سب کو برا کہنا شروع کر دے. انہوں نے جو بات کی ناقہ صالح کی بات، قرآن خود کہتا ہے انہوں نے اپنے بدبخت کو بھیجا. قرآن کا لفظ کیا ہے؟ اس بعثا، جب انہوں نے بھیجا اپنے بدبخت کو، پوری قوم نے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد گیا تو اللہ نے پوری قوم کو، کیا یزید کے موقع پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ زندہ تھے؟ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے؟ کیا ہندہ زندہ تھی؟ کیا دوسرے بنو امیہ زندہ تھے؟ نہیں زندہ تھے. وہ اگر زندہ ہوتے تو کبھی بھی اس قتل حسین پر راضی نہ ہوتے. جیسے معاویہ ابن یزید راضی نہیں تھا، جیسا عمر ابن عبدالعزیز راضی نہیں تھا، وہ رحمہ اللہ کے قابل ہیں. تو بنو امیہ مکمل کو اس لپیٹ میں لانا یہ مناسب بات نہیں ہے. بہت بہتر. ہم آگے بڑھتے ہیں. چند ایک خدشات ہیں، ظاہر میں علماء سے ہی پوچھ کے ان خدشات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے کہا کہ یہ شخصیات زندہ نہیں تھیں. حضرت امیر حمزہ کے شہادت کے موقع پہ تو ابا سفیان موجود تھے. اسی طرح سے آپ نے ایک جگہ بتایا حضرت عمار یاسر کی شہادت کے اوپر معاویہ بن ابی سفیان موجود تھے. مگر یہ جو تمام صحابہ نے اجماع کر کے یزید کو اپنا خلیفہ بنایا، تو اور جب یزید امام حسین کو قتل کر کے آیا تو کون سا وہ صحابی تھا جس نے یزید کے اس کام پر لعنت اور ملامت کی، احتجاج کیا، کہا کہ تم نے غلط کیا؟ وہ احتجاج تو دکھاؤ نا ہمیں.